اولم یہدی للذین، اب تیسرے رکوع کا آغاز ہے. ہم نے دوسرے رکوع میں جو سماعت کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں تھا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پہلے مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، پھر وہ غافل ہو کر مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اس دوسرے رکوع میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین کی برکتیں ان پر انڈیل دی جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، وہ لوگ جو زمین کے وارث بنے پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد، کیا انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی؟ وہ پچھلی قوم سے عبرت حاصل کرتے اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم اگر چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیں. کیا اس کا خوف انہوں نے نہ کیا؟ پچھلے لوگ مر گئے، کچھ زلزلوں میں مرے، کچھ طوفانوں میں مرے، کسی پر سیلاب آیا اور جس پر بظاہر کچھ بھی نہ آیا موت نے ان کے قصے کو ختم کر دیا. تو یہ دنیا عبرت کی جا ہے. کیا بعد میں آنے والوں نے پہلے لوگوں سے عبرت حاصل نہ کی؟ جب ہم کسی شخص کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ رکھ کر کندھوں پر لے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں اور قبر میں اسے ڈال کر اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو کیا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کس طرح اس کا کر و فر تھا، کیا روب و دبدبا تھا، مگر موت نے سب کچھ ختم کر دیا. سارا مال دولت ذہانت سوڑ سب یہیں رہ گیا. پھر اس کا ہنسنا کھیلنا کودنا عیاشی کرنا ذرا ذہن میں تصور میں لائیں اور سوچیں جس طرح موت نے اس کے قصے کو ختم کیا ایک دن مجھ پر بھی آئے گا. تو مجھے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اس دن کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے. موت سے ڈرنا یہ کوئی معنی نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ڈرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ موت کی تیاری کا حکم دیا کہ جب موت آئے تو یہ موت مومن کے لیے تحفہ بن جائے. جب موت آئے تو اس کے لیے جنت کے مناظر ہوں اور روح اس کی ایسی نکلے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی روح کا ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کی جناب میں حاضر ہو رہا ہوں. ایسی شاندار زندگی گزارنی ہے. ایک وقت مخصوص ہے، ہر سانس ایک لمحے کو کم کر رہا ہے. اگر کسی کی زندگی میں 1,00,000 سانس ہیں تو ہر سانس وہ گویا کہ اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے. پھر آخری دن بھی آئے گا، آخری گھنٹہ بھی آئے گا، اس کی زندگی کا آخری منٹ بھی آئے گا اور وہ آخری منٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میری زندگی کا آخری منٹ ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سوچتے ہی نہیں ہیں اس چیز پر. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ غور و فکر نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. من انبائها، ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، تو پہلے جس چیز کو وہ جھٹلا چکے تھے پھر دلائل دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر ایمان نہ لائے. کذالک، اسی طرح، یتبع اللہ علی قلوب الکافرین،
اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کر کر کے اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے ان کے عہد پر اور وعدے پر ثابت قدم نہ پایا۔ مراد یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی تو کہتے یا اللہ تو مصیبت دور کر دے، اب ہم کبھی ایسی برائی نہیں کریں گے، اب صرف تیری ہی فرما برداری کریں گے۔ لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی، خوشحالی کے ایام ہو جاتے، تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے۔ یہ حال اب ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے۔ جب بھی انسان کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو روتا بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، نیتیں بھی کرتا ہے، مگر پھر خوشحالی کا ایام میں بھول جاتا ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان فاسق پایا کہ انہوں نے پریشانی کے عالم میں تو دعائیں مانگی اور جب مصیبتیں دور ہو گئیں تو انہوں نے نافرمانیاں کی۔ ثم پھر بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، پس ان کافروں نے، فرعون اور اس کے سرداروں نے ان آیتوں پر ظلم کیا، یعنی ان آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فانظر، پس دیکھو، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں، گناہ گاروں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، یہ بات بالکل سچی ہے کہ میں اللہ کے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق بات ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی اور دلیل لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو اے فرعون میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور مصر پر فرعون کا قبضہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ تو بنی اسرائیلیوں کو اس نے ایسا غلام بنایا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مومنین تھے، ان کو ایسا غلام بنایا ہوا تھا کہ ان سے محنت مزدوری کے کام لیے جاتے، پتھر دھوتے دھوتے اور پتھروں کی چٹانوں کو کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھ پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ بھاری بوجھ ان پر لادا جاتا جیسے گدھے پر لادا جاتا ہے، اور ذرا سی وہ غلطی کر دیں تو بڑی سخت سزائیں دی جاتی۔ فرعون کے بارے میں یہ سزا بڑی مشہور ہے کہ وہ جب کسی پر بہت غصے میں ہوتا تو وہ اسے درخت پر کیلوں سے گاڑ دیتا، یعنی کھجور کے تنے پر اس طرح گاڑتا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑی جاتی ہیں، اور کیل جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کو کراس کر کے درخت میں وہ لگ جاتی، اس طرح خون بہتا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ پھر 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح درخت پر چپکا کر رکھتا اور لوگوں کے لیے عبرت کا وہ نمونہ بناتا تاکہ کوئی فرعون کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون تو مجھ پر ایمان لیا، اور دوسرا کام یہ کر کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہے، وہ میرے ساتھ روانہ کر دے تو میں بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام چلا جاتا ہوں۔
قال، فرعون بولا، ان کنت جئت بآیۃ، اے موسیٰ اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں، فأت بها ان کنت من الصادقین، تو میرے سامنے پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ فرعون کا جو انجام ہوا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ فرعون کے واقعے میں، یہ واقعہ جاری ہے، اس واقعے میں عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جو رعب و دبدبہ رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، یا وزراء ہیں یا حکومت والے ہیں، اور حکومت اور طاقت کے نشے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں یا مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرعون کا واقعہ عبرت کا نمونہ ہے کہ 400 سال اس کی عمر ہوئی، 400 سال میں سے 320 سال فرعون کے سر میں درد تک نہیں ہوا، کبھی اسے بخار نہیں آیا، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پورے مصر کا بادشاہ، سارے مصری لوگ فرعون کو سجدہ کرتے، خدا سمجھتے، اور جو سجدہ نہ کرتا، جیسے بنی اسرائیل کہ وہ اس کو خدا نہیں مانتے تھے، تو ان پر بڑی سختیاں کرتا اور بڑا ظلم کرتا۔ تو آپ سے کہنے لگا نشانی ہے تو بتائیے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس وہ اچانک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس اژدہے کا جب منہ کھلتا تھا تو پورا فرعون کا محل اس منہ کے اندر محسوس ہوتا تھا، اتنا بڑا تھا۔ اور جب یہ اپنی دم پر کھڑا ہوتا تو بعض مفسرین نے فرمایا اس کی اونچائی 1 میل تک ہوتی۔ تو اس اژدہے نے جیسے ہی منہ کھولا اور اپنے اوپری جبڑے کو اس نے فرعون کی چھت پہ رکھا اور نچلے جبڑے کو زمین پہ رکھا، پھر فرعون کی طرف یہ بڑھا اور بڑھ کر فرعون کے وہ جب تخت کی طرف چلا تو فرعون مارے خوف کے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ کانپنے لگا اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ سارے درباری اس سانپ کو دیکھ کر خوف کے مارے بھاگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہنے لگا میں ایمان لے آؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا، اس اژدہے کو جلدی پکڑو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ وہ نزع یدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا اور بغل میں ڈال کر اس ہاتھ کو دوبارہ آپ نے نکالا تو وہ ہاتھ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بس اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور چمکتا ہوا ہو گیا۔ تو ایسا چمکدار ہو گیا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ جب اس نے یہ 2 چیزیں دیکھیں تو فرعون کا ضمیر ملامت کرنے لگا اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کیونکہ اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہ مانتا تو موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرا دیتا، کیونکہ یہ تو بڑا ظالم تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر میں نے برے خیال سے کوئی ہاتھ بھی اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام مجھے ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ اب اس کا دل ہو گیا کہ میں ایمان لے آؤں۔ اس نے سوچا میں ایمان لے آؤں گا تو میرے وزراء کو میں اعتماد میں لوں اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن بناؤں کہ بھئی اب ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنے خاص مشیر حامان کو بلایا اور اپنے خاص مشیر حامان سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ سچے نبی ہیں اور اب میرا دل چاہتا ہے میں ان پر ایمان لے آؤں۔ تو وہ کہنے لگا حامان، کیونکہ برے مشیر انسان کو مروا کے رکھ دیتے ہیں، تو حامان ایک خطرناک مشیر تھا جس نے فرعون کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا، اور برا مشورہ انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے بسا اوقات۔ تو حامان نے فرعون سے کہا آپ سوچ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کی قوم آپ کو جوتے مارے گی
اور کہے گی کہ اتنے سالوں تک بیوقوف بنایا اور خدا بن کے ہم کو سجدہ کرایا، اب کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا، میں خدا نہیں ہوں، قوم جو ہے آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے معجزات سب کو دکھا دکھا کر ان کافروں کو مسلمان کر لیں گے، ایک نہ ایک دن یہ سب مل کے میری حکومت تو ختم کر دیں گے۔ تو حامان نے مشورہ دیا کہ ایسا پروپیگنڈا کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اس معجزے کی اہمیت نکل جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا پروپیگنڈا کروں؟ تو کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرا دو۔ اب نتیجہ کچھ بھی نکلے، لوگوں میں یہی مشہور ہو جائے گا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے، یہ بھی کوئی جادوگر ہے، جادوگروں کا مقابلہ ہو، انہیں جادوگر مشہور کر دو۔ تو اس پروپیگنڈے میں اور اس شہرت کے اندر حق چھپ جائے گا اور لوگ انہیں جادوگر سمجھ بیٹھیں گے۔ اس نے کہا یہ بات درست ہے۔ اولم یہدن الذین، اب تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ ہم نے دوسرے رکوع میں جو سماعت کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں تھا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پہلے مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، پھر وہ غافل ہو کر مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے